بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ بہت خوبصورت جلسہ بالکل ٹھکانے لگ گیا، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، جلسہ جوان ہو رہا ہے، جبکہ جلسے کو بوڑھا ہونا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے اور آپ کے حوصلے سے جلسہ جوان نظر آ رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان حافظوں کو قبول فرمائے، حفاظت قرآن کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائے، ان کے استاذ کو قبول فرمائے، عمر میں صحت میں روزی میں اللہ خوب برکت دے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موبائل زیادہ، اخبار زیادہ، قرآن کم پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پتہ چل گیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں؟ دھیان سے رکھیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ قرآن کس کام کے لیے نازل ہوا؟ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، وہ پہلی اور دوسری تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال ہے، قرآن 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک مکمل تیار ہیں؟ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام رسول اللہ کی اطاعت، تیسرا کام مخلوق خدا کی خدمت۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اگر 3 کام پر آپ کھڑے ہو گئے، اللہ آپ کو ترقی کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ 3 چیزوں کا نام قرآن ہے، روشنی کا نام قرآن ہے، قرآن جہاں آتا ہے وہاں اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ قرآن راستے کا نام ہے، بھٹکا ہوا آدمی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ قرآن بلندی کا نام ہے کہ غلام سے غلام، بدتر سے بدتر آدمی اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، دانت سے پکڑتا ہے، اللہ عزت کی چوٹی پر اسے پہنچا دیتا ہے۔ قرآن 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو مانو کہ وہ ایک ہے، رسول اللہ کو مانو کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کے نمائندہ ہے، اور آخرت کو مانو کہ اس دنیا کے بعد بھی دنیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، مال دیا، علم دیا، اس پر کیا عمل کیا ہو۔ انشاءاللہ دنیا سے جب فرصت ملے گی آخرت کی تیاری کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، خیر بائی پاس جا رہے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان
خوبصورت جلسہ خدا کی مہربانی کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ لوگ بڑی بیداری میں سن رہے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. میں من ہی من میں بہت گھبرا رہا تھا کہ جلسہ تو ختم ہو چکا ہوگا, جلسہ کا جنازہ اٹھنے والا ہوگا اور مجھ کو فاتحہ پڑھ کر کے روانہ ہونا پڑے گا. چراغی اور مرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی نے میرے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا. اللہ آپ کی مایوسی کو ختم فرمائے, دل کی مراد پوری فرمائے. دھیان سے سنیے گا, کھاتا کھل رہا ہے, کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ, خاتمہ بہت اچھا ہوگا. ویسے بھی اسٹیج میں داماد بیٹھا ہوا, اب سوچ لیجئے اس جلسے کا حال کیا ہوگا. تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. جنت کی ہر ایک کو طلب ہے, لیکن دیکھیے کہ وہ آدمی جنت کی طلب رکھتا ہے تو نیکی ہے یا نہیں, تو نیکی رکھتا ہی نہیں. افسوس کی بات, ہر آدمی کو جہنم سے ڈر لگتا ہے لیکن گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے. مطلب کیا ہوا, ڈھیٹ آدمی. رسول اللہ سے محبت ہے لیکن عالموں سے نفرت ہے, مدرسے سے نفرت ہے, نبی کے وارث سے نفرت, نبی سے محبت, یہ جھوٹی محبت ہے. ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ خدا کا بندہ ہے, بندگی کر رہا ہے, لیکن ذرا سی مصیبت خدا کی طرف سے ملی شکوے شکایت کر رہا ہے. یہ کیسا بندہ ہے؟ دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ موت آئے گی لیکن دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ کیسا یقین ہے؟ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے لیکن رات دن دنیا کے پیچھے کر رہا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ مقدر سے ملتا ہے لیکن ذرا سی مصیبت آئی آسمان اور زمین کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ حساب ہے لیکن حرام کما رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے, جب جنازہ رکھا رہتا ہے تو اعلان ہوتا ہے, جنازہ ہے اعلان ہو رہا ہے, معاف کر دیجئے گا, جو تکلیف ہوئی ہے, جو برا بھلا کہا ہے معاف کر دیجئے گا. انصاف سے بتائیے, جس کو برا بھلا کہا ہوگا, جس کو تکلیف دی ہوگی, وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوگا؟ کیا فائدہ اعلان کا. دوسری بات, دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ماں باپ کے جنازے سے بڑھ کر کے نہیں ہے. اگر کسی کا باپ انتقال کر گیا وہ نیک نہیں ہو رہا ہے, ماں انتقال کر گئی وہ دیندار نہیں ہو رہا ہے, اب اس کے بعد کون سی مصیبت کو دیکھ کر کے وہ دیندار بنے گا. تیسری اور آخری بات یاد رکھیے, ہر آدمی ہمت کے ساتھ یہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. حساب ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. انصاف سے بتائیے, بستی میں آگ لگ جائے تو اس وقت کنواں کھودا جائے گا یا جس کنویں کو پہلے سے کھود کر کے رکھا اس کے پانی سے آگ بجھائی جائے گی؟ آنکھ بند ہوگی, موقع نہیں ملے گا. یہی موقع ہے, اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے رکھیے, آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جلسہ میں. جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ برمترا میں. بدمترا میں جلسہ ہو رہا, زمین پر ہم بیٹھے ہیں. گھاس پر بیٹھ کر کے, کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے جلسہ سن رہا ہے. اس کے اوپر پنڈال ہے, پنڈال کے اوپر آسمان کا پنڈال ہے, آسمان پر آسمان ہے, 7 آسمان سے گزر کر کے عرش شروع ہوتا ہے. عرش پر خدا ہے. خدا کتنی دور, خدا کا بندہ کتنی دور, لیکن یہ خدا کا بندہ خدا سے کتنا قریب ہو جاتا جیسے یہ 2 انگلی. کب؟ جب سجدے کی حالت میں خدا کا بندہ ہوتا ہے تو وہ خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے یہ 2 انگلی قریب ہوتی ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. بحروں پر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے, بحروں پر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے. بحروں پر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے, بحروں پر شمس و قمر ماں و شما کے
واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک خدا کی مہربانی بندگی کے حوالے سے آپ نے پیغام سنا ہے. آج سے ارادہ کر لیجئے کہ زندگی بھر خدا کی غلامی کرتے رہیں گے. مصیبت ملے گی صبر کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. راحت ملے گی شکر کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر ہمیں ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے بھی آتا ہے. دھیان سے سنیے گا, جنازہ پڑھانا بھی آتا ہے. دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. سیرت النبی کے حوالے سے سنا رہا ہوں, سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں. جتنا ادب کے ساتھ سنیں گے قبولیت کی گھڑی میں جلسہ اتنا قبول ہوگا. دھیان سے اس کو سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. فقیر کو, بھکاری کو تھیلی ملی. اس میں اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل بیٹھ کر کے کھا سکتا تھا. بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, اتنا پیسہ تھا. بھکاری ہے, بھیک مانگ رہا ہے, روڈ پر کھڑا, دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے. اس کو تھیلی ملی, اس میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی اسی دور میں بن جاتا. لیکن وہ تھیلی لے کر کے اس کو جوگ رہا ہے, مالک کا انتظار کر رہا ہے, مالک کو ڈھونڈ رہا ہے. جیسے ہی مالک پر نظر پڑی وہ تھیلی واپس آ گئی. اب مالک نے جو تھیلی کو دیکھا, گن کر کے پیسہ دیکھا تو پیسہ ہمارا. اب وہ کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے, کبھی فقیر کو دیکھتا ہے, کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے, کبھی فقیر کو دیکھتا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ دیوانہ ہے یا میں دیوانہ ہوں, یا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا ریئل میں حقیقت میں یہی واقعہ ہے. بہت دیر کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا, رے بے وقوف کہاں سے آئے ہو؟ رانچی سے آئے ہو. ایک تو ہاف پاگل ہم ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد بیٹھے, ایک فل پاگل آپ ہو کے پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھے. تو اس نے پوچھا حیرت سے, ارے اللہ کا بندہ, تم بھیک مانگتے ہو, ایک ایک پیسے کے محتاج ہو. بیگ میں تھیلی میں اتنا پیسہ تھا کہ اس کو رکھ لیتے تو 17 نسل تمہاری تر جاتی. تم نے واپس کیوں کر دیا؟ اس کا جواب سنیے. ایسی محبت اللہ نبی کی ہم سب کو عطا فرمائے. اس نے کہا میں نے اس لیے واپس کیا کہ تم عیسائی ہو, تمہارے نبی حضرت عیسیٰ, میں نبی کا امتی ہوں, میرے نبی محمد ہے. اگر میں تھیلی واپس نہیں کرتا تو تم بھی خدا کے سامنے پہنچتے, میں بھی خدا کے سامنے پہنچتا. تم میرے خلاف مقدمہ کرتے, میرے نبی بھی وہاں موجود ہوتے, تمہارے نبی بھی موجود ہوتے. تمہارے نبی کا تو سر اونچا ہو جاتا, میرے نبی کا سر جھک جاتا. میں اپنے نبی کے سر کو اٹھانا تو دیکھ سکتا ہوں, جھکانا نہیں چاہتا. دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. گھر کا سارا مال چوری ہو گیا اور آدمی نے معاف کر دیا چور کو. لوگوں نے کہا کہ اس کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے, اس کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے, اس کو تو پھانسی پر چڑھانا چاہیے. زندگی بھر کا کمایا ہوا پیسہ اس نے لوٹ لیا, لیکن گھر کے مالک نے معاف کر دیا. اب اس سے پوچھا, رے اللہ کا بندہ معاف کیوں کر دیا؟ یہ تو آدمی معافی کے لائق نہیں تھا, تم نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ اس کا جواب سنیے. اللہ ایسا عشق سب کو نبی سے عطا فرمائے. اس نے کہا کہ میں نے اس لیے معاف کر دیا, اگر میں معاف نہیں کرتا تو اس کا جھگڑا میرا جھگڑا خدا کی عدالت میں پیش ہوتا, اور جتنی دیر جھگڑا حل نہیں ہوتا اتنی دیر ہمارے نبی کو جنت سے باہر کھڑا رہنا پڑتا. میں اپنے نبی کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں, باہر کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا. پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بالکل صحیح دارا, ذرا دھیان رکھیے گا. قبولیت کی گھڑی ہے, اب دعا ہونے والی ہے. دعا کیجئے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے اور جلسے کو اللہ قبول فرمائے. مدرسے کو اللہ اپنے خزانے غیب سے چلائے, اس کی ضرورت کو پوری فرمائے. دھیان سے سنیے. رات کے سناٹے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دعا کر رہا, میرے پروردگار میرا حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا. شاگرد جو سن رہا تھا اس نے کہا, حضور سب لوگ خدا کے سامنے اس کے دیدار کے لیے آنکھ کی دعا کرتے ہیں, بینائی کی دعا کرتے ہیں, اور آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا. بات کیا ہے؟
علامہ اقبال نے کہا میرے پروردگار میرا چادر کے نیچے حساب لینا، سب کے سامنے حساب مت لینا۔ شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ سب کے سامنے حساب دینے سے آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا کہ جب ہمارے نبی وہاں سامنے کھڑے ہوں گے، نبی ہم کو دیکھیں گے، ہمارا گناہ لکھا جائے گا، پکارا جائے گا تو ہمارے نبی کا سر جھک جائے گا۔ اے میرے پروردگار اس لیے مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ دیکھوں۔ ابھی حالت کیا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ بچہ پیدا ہوا، ختنہ کرنے کا وقت آیا تب نبی یاد آتے، بیٹا جوان ہوا، نکاح کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے، بستی میں جنازہ اٹھا، دفن کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اپنے نبی کو بھول جاتے۔ 3 وقت میں نبی یاد آتے۔ اب اس سے بڑھ کر کے مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ترکی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لمبا کرتا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جو امام آتا ہے وہ سفاچٹ ہوتا ہے، اس کا چہرہ فٹ بال کا میدان، بالکل سفاچٹ۔ جب وہ آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ کوٹ پتلون پر جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی ڈالتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگاتا ہے۔ اب یہ ڈپلیکیٹ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے، اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا۔ انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، جب اسٹیج کے لوگ پھسل رہے ہیں، نیچے کے لوگ اگر پھسل جائیں تو کوئی بات نہیں۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، تو پابند قرآن، وہ پابند قرآن، تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا۔ تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا۔ اور بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے، یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا۔